ایک اپنے گناہوں سے معافی مانگنا۔ جو بندہ اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس روئے زمین پر بسنے والے انسانوں میں ہی سب سے بڑا گناہ گار ہوں، تو ایسا بندہ اللہ کو بہت محبوب ہے اور بہت پسند ہے۔ ایسے بندے کی طرف اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور اللہ ایسے بندے کو اپنے دامن رحمت میں چھپاتا ہے۔ دوسرا عمل جو پسند ہے اللہ کو وہ دعا مانگنا ہے۔ ہم نے دعا مانگنی چھوڑ دی، اس لیے اللہ ہم سے ناراض ہو گیا۔ دعا مانگنے والوں سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے اور دعا نہ مانگنے والوں سے اللہ بہت ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں بہت زیادہ دعا مانگنی چاہیے۔ انشاءاللہ سب مانگیں گے۔ ہاں، اب 3 دفعہ استغفار پڑھ لو، 3 دفعہ درود شریف پڑھ لو۔ اور جو ہمارے استاد محترم تھے، ہمارے جو اس مدرسے کے سرپرست تھے، ہمارے قاری مہتاب صاحب کے اور دوسرے حضرات کے شیخ تھے، ان کے لیے 3 دفعہ قل هو اللہ شریف پڑھ کر ایصال ثواب کر دو۔ پڑھ دو سب، پڑھ دو۔ 3 دفعہ استغفار پڑھو، 3 دفعہ درود شریف پڑھو، 3 دفعہ قل هو اللہ شریف پڑھو۔ قل هو اللہ تو سب کے یاد ہوگی، استغفار بھی سب کے یاد ہونا چاہیے۔ استغفار کے بہت سارے فائدے ہیں، اگر استغفار کے فائدے بتائے جائیں تو بہت ٹائم چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ آواز نہیں آ رہی، مجمع کی آواز نہیں آ رہی پڑھنے کی نہیں، آپ لوگ آ رہی، سامنے والوں کی نہیں آ رہی۔ بھائی یہ سامنے والے پڑھتے نہیں، سنتے تو سنتے بہت مزہ آ رہا، لیکن خود کچھ نہیں کرتے۔ جب تک خود نہیں کرو گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ خود کرو، پڑھو سب۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على سيدنا محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار۔ يا عزيز يا غفار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم۔ اے پروردگار عالم، ہم تیرے گناہگار بندے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ یقیناً ہم بہت بڑے گناہگار ہیں، بڑے سیاہکار ہیں، اقراری مجرم ہیں۔ اللہ ہاتھ جوڑ کر اپنے سارے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، پوری امت کو معاف فرما دے، امت کے حال پر رحم فرما دے، امت کی دستگیری فرما۔ اے اللہ امت کے پریشان حالوں کی پریشانیاں ختم فرما، امت کے بیماروں کو صحت و عافیت عطا فرما۔ ابھی ہمارے بھائی نے ایک مریضہ کے بارے میں بتایا جس کا نام نرگس ہے۔ اے اللہ اس نرگس کو صحت و عافیت عطا فرما، شفائے کاملہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ بیماری بھی تیری طرف سے، صحت بھی تیری طرف سے ہے۔ اے اللہ
دوائی میں بھی تیری طرف سے اثر ہے مولا، تو جسے چاہے اے اللہ شفا دے اور جسے چاہے بیمار کر دے مولا۔ تو جتنے بھی بیمار ہیں ہسپتالوں میں اے اللہ داخل ہیں یا اللہ، یا اس مجمع میں بیمار ہیں، اس مجمع کے متعلقین میں بیمار ہیں یا اللہ، سب کو صحت و عافیت عطا فرما یا اللہ، سب کو شفاء کاملہ دائمہ مستمرہ عطا فرما اے اللہ، مقروضین کی قرض کی ادائیگی کے سہولتیں پیدا فرما اے اللہ، جو بے روزگار ہیں اے اللہ انہیں حلال روزگار عطا فرما، سب کے روزگار میں برکتیں عطا فرما یا اللہ، حرام روزی سے ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرما یا اللہ، پوری دنیا میں امن و سکون والا ماحول پیدا فرما، بد امنی کو ختم فرما، ظلم و زیادتی کو ختم فرما، عدل و انصاف کو قائم فرما، جہاں جہاں پر ظلم ہو رہا ہے اے اللہ وہاں پر مظلومین کی مدد فرما، خاص طور سے غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کے مسلمانوں کی حفاظت فرما یا اللہ، یہاں کی نفرتوں کو ختم فرما، یہاں کی تعصب پرستی کو ختم فرما، یہاں پر آپس میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما یا اللہ، ہر طرح کا امن و سکون والا ماحول پیدا فرما یا اللہ، ہمارے ملک کو ہر طرح کی ترقی سے مالا مال فرما، یہاں کے مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما یا اللہ، خاص طور سے ہمارے اس معارف الہدی ملی پور کی حفاظت فرما اے اللہ، اس ادارے کو دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اس کا فیض پورے عالم میں جاری و ساری فرما یا اللہ، یہاں پر جو بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں یا اللہ انہیں عالم بعمل بنا یا اللہ، ان کے والدین کو حافظ قرآن کی ساری فضیلتیں عطا فرما یا اللہ، ان کے درجات کو بلند فرما یا اللہ، اپنی ذات عالی سے انہیں بہترین بدلہ عطا فرما یا اللہ، جو بچے بچیاں جنہوں نے قرآن پاک ناظرہ پڑھا ہے یا اللہ انہیں حافظ قرآن بھی بنا یا اللہ، ان کے ماں باپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرما، اس قرآن پاک کی برکت سے ان کے ماں باپ کے گھروں میں ہر طرح کی برکتیں عطا فرما، کاروبار میں برکتیں عطا فرما یا اللہ، اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جن حضرات نے اس پروگرام کو منعقد کرنے میں یا اللہ محنتیں کی ہیں مولا، قربانیاں دی ہیں پیسے سے، جان سے، وقت سے اے اللہ، ان سب کی محنتوں کو قبول فرما اے اللہ، اس پروگرام کو ہم سب کے لیے، پوری امت کے لیے اصلاح کا ذریعہ بنا، اپنی محبوبیت کا ذریعہ بنا، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما یا اللہ، ہم سب کو اے اللہ اپنے نیک بندوں میں شامل فرما اے مولا اے اللہ، یہ پورا مجمع تیری محبت میں جمع ہوا، کئی گھنٹے سے یہاں بیٹھا ہوا ہے، یقیناً تیری محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں مولا، ان کے بیٹھنے کو قبول فرما یا اللہ، اس بیٹھنے کی وجہ سے یا اللہ ان کی ساری پریشانیاں ختم فرما یا اللہ، جتنی باتیں یہاں کہی گئی سنی گئی یا اللہ، ان تمام پر عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ، ہم سب کو اے اللہ، پوری امت کو اے اللہ اپنی محبوبیت اور اپنے نیک بندوں میں شامل فرما اے اللہ، پورے عالم میں امن و سکون والا ماحول پیدا فرما یا اللہ، جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما اے اللہ، ہم سے مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا آتا ہے مولا کریم، ہمیں بغیر مانگے ساری کی ساری نعمتیں عطا فرما اے مولا کریم، جن حضرات نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا یا کہتے رہتے ہیں، امید رکھتے ہیں، ان کے ہمارے اوپر حقوق ہیں یا اللہ، ان سب کو اے اللہ اپنے ذات عالی سے بہترین بدلہ عطا فرما، ان تمام کی پریشانیاں ختم فرما، ان سب کی ضرورتوں کو خزانہ غیب سے پوری فرما یا اللہ، ہمارے اے اللہ قاری مہتاب صاحب کو اے اللہ اپنے ذات عالی سے بہترین بدلہ عطا فرما یا اللہ، ان کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے فیض میں اے اللہ بہت زیادہ برکتیں عطا فرما، ان کا فیض پورے عالم میں جاری و ساری فرما اے اللہ، اسی طریقے سے ہمارے حضرت مولانا انعام اللہ صاحب رات دن اے اللہ محنتیں کر رہے ہیں اے اللہ، لوگوں کے پاس جا جا کر اے اللہ انہیں دین کی باتیں سمجھا رہے ہیں اے اللہ، قرآن
حدیث پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، مولا اپنے ذات عالی سے انہیں بہترین بدلہ عطا فرما، یا اللہ انہیں اپنی محبوبیت عطا فرما، اپنی مقبولیت عطا فرما، ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرما، یا اللہ ان کے فیض میں برکت عطا فرما، ان کا فیض پورے عالم میں جاری و ساری فرما، یا اللہ اس پورے مجمع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے دلوں میں جو تمنائیں آرزویں ہیں یا اللہ سب تمنا اور آرزوں کو پوری فرما، یا اللہ ان کی نسلوں میں بہاری بہار پیدا فرما، جس طریقے سے یہ بچے حافظ ہوئے ہیں، جنہوں نے ناظرہ پڑھا ہے، یا اللہ اسی طریقے سے اس پورے مجمع کے بچوں کو حافظ قرآن بنا، ان کے گھروں میں عالم دین پیدا فرما، متقی پرہیزگار پیدا فرما، اللہ والے پیدا فرما، جن بچوں کے نکاح ہوئے ہیں یا اللہ انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے نکاحوں میں ہر طرح کی برکتیں عطا فرما، ہر طرح کی خرافات سے ان کی حفاظت فرما، یا اللہ اس نکاحوں کو نیک صالح اولاد کا وجود میں نیک صالح اولاد کا وجود میں آنے کا ذریعہ بنا، اس اولاد کو علم دین کی دولت سے مالا مال فرما، یا اللہ زوجین میں دلی محبتیں پیدا فرما، ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم اپنے فضل و کرم سے اپنے لاڈلے حبیب کے صدقے میں اے اللہ ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.